اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام سے کچھ مدت بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بحر عرب کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین میں آباد تھی۔ یہ قوم شرک کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہلائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو وعظ و نصیحت کے دوران انتہائی دلنشین انداز اختیار فرماتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آبشاریں، نہریں، جنت باغات اور جنگلات عطا فرمائے تھے، اس لیے یہ قوم اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے بھی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت رکھی تھی۔ مدین کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کماتے لیکن ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ سامان تول کر دینے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط اور مصائب اور بادشاہوں حکمرانوں کے ظلم و ستم سے مبتلا کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تجارتی قافلوں اور راہگیروں کو بھی لوٹتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید غم تھا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک و نافرمانی سے بچو، میری اطاعت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور استغفار کرنے کی نصیحت بھی فرمائی۔ کوئی حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیرخواہی کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی برکت اور خیر یاد دلائی اور تمام برائیوں سے روکا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی حکم دیتی ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر ہولناک کے عذاب آ جائے۔ یاد رکھو، تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا۔ اس کی ویڈیو آپ کو اس کے ویڈیو کے نیچے ہی مل جائیں گی۔ قوم ایک نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے آپ علیہ السلام کی رجم کرتے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو رجم کر دیتے۔ معاذ اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ غلبے اور عزت والا ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یہ بگڑی ہوئی قوم جب گناہوں سے باز نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بادل کی شکل میں ان کی طرف بھیجا۔ لوگ بادل کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ وہ خوش تھے کہ اب بارش ہوگی، گرمی دور ہو جائے گی اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کو بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہوئے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر یوں اظہار فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے تھے اور اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں ڈرا دیا تھا، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین کے معاملات میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔